نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 55 انشاءاللہ۔ انما بے شک ولیکم اللہ تمہارا دوست اللہ ہے، ورسولہ اور اس کا رسول، والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، یقیمون وہ قائم کرتے ہیں، الذین جو وہ لوگ جو یقیمون وہ قائم کرتے ہیں الصلاۃ نماز، ویؤتون الزکوٰۃ اور وہ ادا کرتے ہیں زکوٰۃ، وہم راکعون اور وہ رکوع کرنے والے ہیں۔ تو اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے مسلمانوں خبردار، یعنی بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا دوست خود اللہ ہے اور اس کا رسول ہے اور ایمان والے ہیں، اور یہ کون لوگ ہیں جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور رکوع یعنی خشوع و خضوع کرنے والے ہیں، اس طرف اشارہ ہے۔ تو کیونکہ پچھلی آیات میں آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہود و نصارہ کی دوستی سے منع فرمایا تھا، ٹھیک ہے۔ ویسے تو اب اس سوال کا جواب دیا جا رہا ہے کہ پھر وہ کن سے دوستی کریں، کیونکہ انسان کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ کسی کی طرف اپنے دکھ اور غم لے کے جاتا ہے، کسی سے بات کرنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ خود تمہارا دوست ہے، اس سے مناجات کرو، ٹھیک ہے۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ ہم جو ہر وقت مختلف طرح کی تنگیوں کا، پریشانیوں کا شکار رہتے ہیں اور بعض اوقات پینک ہوتے ہیں اور لوگوں کی طرف بہت زیادہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہاں پر ہمیشہ انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا پہلا غمخوار ہمارا دوست اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہو، یہی ایمان کی نشانی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اہل ایمان کے دوست سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول ہیں، اور پھر ان کے ماننے والے یعنی مومنین ہیں، اور ان کی آگے صفات بیان کی گئیں، ٹھیک ہے۔ تو نماز قائم کرنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے، رکوع کرنے والے یعنی کہ عاجز، خشوع اور خضوع کرنے والے۔ اور اس میں اللہ کی دوستی ہماری کیسی ہے، ہمیں یہ چیک کرنا ہوگا کہ ہم دن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف کتنی دفعہ جاتے ہیں۔ یعنی مومن، باشعور مومن تو کیا ہوتا ہے کہ جب بھی اس پر کوئی مصیبت پڑتی یا کوئی خوشی آتی تو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور ہر حال میں ہی وہ اللہ کو ہی پکارتا ہے، ٹھیک ہے۔ گھر کے عام کام کر رہا ہے یا وہ کسی سے بات چیت کر رہا ہے، اس کے دل میں اللہ ہی کا خیال، اللہ ہی کا خوف ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ احسان یہی ہے نا کہ انسان اللہ کی عبادت کرے، اس کو پکارے ہر حال میں، اس طرح کہ جیسے وہ اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ نہیں تو کم از کم یہ خیال رکھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ مومنین کا معاملہ ہے اللہ کے ساتھ، اور خاص طور پر نماز میں تو پھر اور ہی کہ انسان اللہ کو محسوس کرے، اور سجدے میں انسان رب کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، اور پھر اسی طرح رات کو اٹھ کر مناجات کرنی تہجد کی نمازوں میں، اور اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی، ٹھیک ہے۔ جس کے آپ دوست بنتے ہو نا، یا جو آپ کا دوست ہوتا ہے، آپ کیا چاہتے ہو کہ اس کی خوشی کے کام کرو اور اس کی ناراضگی سے بچو، تو اور اس کے علاوہ جو آپ کا دوست کر رہا ہوتا ہے نا، آپ وہی کچھ کرنا پسند کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر پھر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زندگی میں کتنی ہے، اور قیامت والے دن جب ہم سب اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو اللہ نہ کرے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے شرمسار ہوں کہ ہم دنیا میں کیا اعمال کر کے آئیں، یعنی جب وہاں پر اللہ کے آگے ہمارا حساب کتاب ہو تو ہمیں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے کہ یہ کیسی دوستی تھی جو ہم نے اللہ، اس کے رسول اور مومنین کے ساتھ نبھائی۔ پھر فرمایا وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ اور جو کوئی دوستی کرے گا اللہ سے، وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول سے، وَالَّذِينَ آمَنُوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ تو جان رکھو کہ بے شک اللہ کا گروہ ہی ہم الغالبون وہ جو غالب آنے والے ہیں، یہ اللہ کی جماعت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی نشاندہی کی جا رہی کہ اللہ کی جماعت کون سی ہے، جو اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کو دوست بنانے والے ہیں، اور ان کے غالب ہونے کی خوشخبری دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کی جماعت وہی ہے جس کا تعلق صرف اللہ، رسول اور مومنین سے ہو، اور کافر، مشرک، یہود و نصارہ سے چاہے ان کے قریبی تعلقات ہوں یا وہ ان کے قریبی یعنی رشتہ دار ہوں، تو وہ محبت اور معاملات کا تعلق ان کے ساتھ نہیں رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو سورہ مجادلہ کے آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والوں کو ایسا نہیں پاؤ گے کہ وہ ایسے لوگوں سے محبت رکھیں جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہوں، چاہے وہ ان کے باپ ہوں، ان کے بیٹے ہوں، ان کے بھائی ہوں، یا ان کے خاندان اور قبیلے کے لوگ ہوں۔ پھر خوشخبری دی گئی کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں ایمان ہے اور جنہیں اللہ کی مدد حاصل ہے، انہیں ہی اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے گا، اور یہی حزب اللہ ہے، اللہ کی جماعت یہی ہے، اللہ کا گروہ یہی ہے، کامیابی جس کا مقدر ہے، ٹھیک ہے۔ دنیا میں ہم کامیابی چاہنے کے لیے ہم کتنے
سرگرداں رہتے ہیں نا. ایون یہ کہ اگر کوئی شخص فجر کی نماز میں نہیں اٹھتا تو وہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے اپنے تعلیم کیریئر کے لیے یا جاب کے لیے ضرور اٹھتا ہے. ٹھیک ہے. تو انسان خود کو یقین دلائے کہ کامیابی کس راہ میں ہے. حزب اللہ سے جڑ جانے میں، اللہ کی جماعت سے جڑ جانے میں. وہ لوگ جو کہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں، اللہ، رسول اور مومنین کو اپنا دوست بناتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی تلاش میں انسان کو رہنا بھی چاہیے. اور جو لوگ گزر چکے ہیں جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام، ان کی زندگیوں کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے. اور آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم انبیاء کا اور صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں یا ایمان بعد کے صالحین، سلف صالحین، تو آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں. یہ دراصل ہماری ان کے ساتھ محبت کی علامت ہوتی ہے نا، کہ جب ہم ان کی قربانیوں کا احوال پڑھتے ہیں اور انہوں نے دین کے لیے کیا کیا کچھ کیا، تو ہم اس پہ ہمارا دل پسیج جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بھی دراصل ہماری ان کے ساتھ محبت اور ان کے ساتھ دوستی کی علامت ہے. اس کو بھی چیک کرنا چاہیے کہ ہم کتنا ان لوگوں کی زندگیوں کو پڑھتے ہیں تاکہ ان کے مطابق اپنی زندگیوں کو بدلیں. اور پھر آپ یہ دیکھیں یہاں پر جو سورہ مجادلہ کی آیت کا میں نے آپ کو بتایا نا، تو اس میں ان لوگوں کا تو یہ امتحان تھا کہ ان کے آپس کے ہی لوگ مسلمان نہیں تھے. اور دنیا میں آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ ریورٹ مسلمز ہیں، جو مسلمان ہو جاتے ہیں لیکن ان کے اپنے ہی باپ، بھائی، بیٹے، بہنیں، مائیں مسلمان نہیں ہوئی ہوتی. تو الحمدللہ اللہ نے ہمیں تو ایسے امتحان میں ہی نہیں ڈالا. ٹھیک ہے. تو اللہ کا احسان ہے. لیکن ہم دیکھیں کہ ہماری دین کے لیے قربانیاں کیسی ہیں اور ہماری محبتیں اور دوستیاں کن لوگوں کے ساتھ ہیں. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا، نہ تم بناؤ، الذین اتخذوا دینکم، وہ ان لوگوں کو دوست جنہوں نے بنا لیا دینکم حضوا، تمہارے دین کو مذاق بنا لیا، ولعبا، اور کھیل کی چیز، من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں میں سے جو اہل کتاب ہیں، من قبلکم، تم سے پہلے، والکفار، اور کافر، اولیاء، دوست. یعنی مسلمانوں کو فرمایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جو تمہارے دین کو ہنسی کھیل بنائے ہوئے ہیں، خواہ وہ ان میں سے ہوں جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے یا کفار ہوں. واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو. تو اہل کتاب سے مراد یہاں پر یہود و نصارہ ہیں، اور کافروں سے مراد مشرکین ہیں. تو ان سب کی دوستی سے منع فرمایا گیا ہے. ٹھیک ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ تو تمہارے دین کو کھیل بنانے والے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں. تو تمہارے دین کو مذاق اور کھیل کی باتیں بنا لیتے ہیں. جیسے اذان ہوتی تھی تو اس وقت کیا کرتے تھے؟ ہنسی اڑاتے، مذاق کرتے، تالیاں بجاتے، سیٹیاں بجاتے، تالیاں پیٹتے. تو اس طرح کی حرکتیں کرتے. اور آج بھی آپ یہ دیکھیں کہ کتنے ہی لوگ ہیں جو کہ شاعر اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں. بعض اوقات وہ مسلمانوں میں سے ہوتے ہیں. کسی کی داڑھی کا مذاق لمبی داڑھی کا مذاق اڑانا، کسی کے ننگے ٹخنوں کا مذاق اڑانا، یا اگر کسی کا سر ڈھکا ہوا ہے مرد کا ہی تو اس چیز کو کھیل ہنسی مذاق بنا لینا، یا عورتوں کے شاعر میں جیسے نقاب اور حجاب وغیرہ کا مذاق اڑانا، اور بھی بے شمار ایسی چیزیں ہیں. ایون یہ کہ ہاتھ میں پکڑی ہوئی پانی کی بوتل کا مذاق اڑاتے ہیں کہ ان مسلمانوں کو دیکھو یہ پانی ہر وقت پکڑے رہتے ہیں اور پینے کے لیے لگ گئے، اور ان کو ہمارے وضو کا بھی نعوذ باللہ مذاق اڑایا جاتا ہے. تو حالانکہ یہ کیا جانے کہ وضو وہ چیز ہے جو کہ ہمیں قیامت والے دن ممتاز کرے گی. آمین. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے. تو اور ایسے لوگ مسلمانوں میں بھی بعض اوقات ہوتے ہیں، وہ لوگ جن کو ابھی دین کی سمجھ نہیں ہوتی یا دین کا شعور نہیں ہوتا. تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بجائے یہ کہ ان سے ہم الجھیں، ان سے جھگڑیں لڑیں، یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں سے دل و دوستیاں تعلق قائم نہ کرو، اور دیکھو کہ تمہارے دل میں ان کے لیے کیسی چاہت ہے. یعنی ایسا تو نہیں کہ تم ان کو چاہتے ہو، حالانکہ ان کا کیا حال ہے کہ تمہارے دین حق کا مذاق اڑاتے ہیں، اور یہ اہل کتاب میں سے بھی ہیں اور مشرکین میں سے بھی ہیں. ٹھیک ہے. پہلے بھی شاید بات ہوئی تھی نا کہ یہ چاہے آپس میں ان کی کتنی بھی مخالفتیں ہوں لیکن اسلام کے خلاف یہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. چاہے یہ الہامی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، ظاہر الہامی نہیں، یعنی کہ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے مذہب سے، اور چاہے انہوں نے اس کو تبدیل کر ڈالا ہو یا پھر کفار ہوں، مشرکین ہوں. تو ان سب کی دوستی سے روکا جا رہا ہے اور اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے اگر ایمان والے ہو. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد فرمایا وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب تم پکارتے ہو نماز کی طرف، اتخذوها، وہ بنا لیتے ہیں، حزوا، مذاق، ولعبا، اور کھیل، ذالک بأنہم قوم لا یعقلون،
یہ وجہ اس وجہ سے کہ وہ ایسی قوم ہے جو عقل نہیں رکھتے، ٹھیک ہے، بے شعور ہیں، ابھی ان کو سمجھ ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہ ان کا حال کیا ہے کہ جب تم نماز کے لیے اذان دیتے ہو تو اس کو بھی کھیل اور مذاق کی چیز بنا لیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب شیطان اذان کی آواز سنتا ہے تو پاد مارتا ہوا بھاگ جاتا ہے، اور جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو پھر آ جاتا ہے، تکبیر کے وقت پھر پیٹ پھیر کر چل دیتا ہے، جب تکبیر ختم ہوتی ہے تو پھر آ کر نمازیوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے۔ شیطان ہی کی طرح شیطان کے پیروکاروں کو بھی اذان کی آواز اچھی نہیں لگتی، اس لیے وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ گھروں میں ہمیں بھی اذان دینی چاہیے، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے، شیطان گھر سے بھاگ جاتا ہے، صحیح ہے۔ اور پھر یہاں پر جو آ رہا نا، ان کی پیروی میں یعنی شیطان ہی کی طرح شیطان کے پیروکار بھی کیا کرتے ہیں، یعنی جو شیطان کا گروہ ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ حزب اللہ کے مخالف ہیں، اللہ کی جماعت کے مخالف ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا قل یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، حل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ، کیا تم ناراض ہوئے ہم سے اس بات پر، یعنی صرف اس لیے کہ ہم ایمان لے آئے اللہ پر، وما انزل الینا، اور جو کچھ نازل ہوا ہماری طرف، وما انزل من قبل، اور جو نازل ہوا اس سے پہلے، وان اکثرکم فاسقون، اور بے شک ان میں سے اکثریت فاسق لوگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے، اے یہود و نصارہ، تم ہم سے صرف اس لیے دشمنیاں کر رہے ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور جو کچھ ہماری جانب نازل کیا گیا ہے ہم اس پر، اور جو کچھ اس سے پہلے اتارا گیا ہے ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں، اور اس لیے بھی کہ تم میں اکثر فاسق ہیں، یعنی نافرمان ہیں، بات ہی نہیں ماننے والے۔ قل کہہ دیجئے، حل انبئکم، کیا میں خبردار کروں تم کو، بشرین، زیادہ یعنی کہ ایک شر کی چیز سے، من ذالک، اس سے بھی زیادہ، کیا میں تمہیں بتاؤں ساتھ بری چیز کے اس سے بھی زیادہ، مثوبتاً، انجام کے اعتبار سے، عند اللہ، اللہ کے ہاں، من لعنہ اللہ، جس پر لعنت کی اللہ نے، غضب علیہ، اور اس پر غضبناک ہوا، وجعل منہم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت، اور اس نے بنائے ان میں سے بندر اور خنزیر، اور بندگی اور جس نے بندگی کی طاغوت کی، یعنی سرکش شیطان کی، اولئک شر مکانہ، یہی لوگ ہیں بدترین مرتبے میں، وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور زیادہ بھٹکے ہوئے سیدھے راستے کے اعتبار سے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہہ دیجئے، کیا میں تمہیں بتاؤں تاکہ اس سے بھی زیادہ اجر پانے والے اللہ تعالیٰ کے نزدیک میں کون ہے، وہ جس پر اللہ نے لعنت کی، یعنی بدلہ پانے والے، ٹھیک ہے۔ یعنی کیونکہ وہ کہہ رہے تھے نا مسلمان ان کو کہہ رہے تھے نا کہ صرف اس بات پر ہم سے ناراض ہو کہ ہم اللہ پر اور جو کچھ ہماری طرف اتارا گیا اور اس سے پہلے جو کچھ نازل کیا گیا ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں۔ تو پھر اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ کیا میں تمہیں بتاؤں، اس کا ایک دفعہ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ ساتھ اس چیز کے کہ جو کہ اللہ کے ہاں زیادہ بری ہے، ساتھ بری چیز کے وہ کیا ہے کہ یعنی جس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کر دی، ایسا شخص جو اللہ کے ہاں پہنچے گا جس پر لعنت کی ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہیں، وغضب علیہ، اور اللہ تعالیٰ کا اس پر غضب نازل ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو پھر کیا بنایا، بعض کو تو بندر بنایا، بعض کو سور بنایا، اور وہ لوگ جنہوں نے معبودان باطل کی پرستش کی۔ ہر وہ چیز جو حق سے ہٹی ہوئی ہے نا وہ طاغوت ہے، کوئی بھی سرکش طاقت، شیطانی طاقت، وہ کیا ہے، طاغوت ہے۔ اور یہ کون ہے، یہ شیطان ہی تو ہے جو انسان کو، یعنی انسان کا سب سے بڑا دشمن شیطان ہی ہے جو انسان کو اللہ کی راہ سے ہٹا کر دوسری راہوں پر لگاتا ہے، چاہے پھر وہ ان کو بتوں کی عبادت میں ڈالتا ہے، سورج چاند ستاروں کی عبادت میں، یا انبیاء کی، فرشتوں کی عبادت میں، کسی کی بھی، وہ سارا کس کی طرف سے ہے، شیطان کی طرف سے ہے۔ تو اسی طاغوت کہہ کر سب اس میں شامل کر دیے گئے کہ اور جس نے بندگی کی طاغوت کی تو بدترین ہیں یہ سب مرتبے کے اعتبار سے، اور سیدھے راستے سے زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی تم کیا مسلمانوں کو راستے سے ہٹے ہوئے سمجھتے ہو اور ان سے اس بات پر ناراض ہوگے کہ وہ بیچارے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور اللہ کی وحی پر ایمان لے آئے، لیکن اے اہل کتاب، تم جان رکھو کہ تم تو ہم سے ناراض ہوئے، لیکن ہمارا قصور اس کے سوا کوئی نہیں کہ ہم اللہ پر، قرآن کریم اور اس سے قبل اتاری گئی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ کوئی قصور یا عیب ہے، یعنی کہ یہ کوئی برائی والی، عیب والی یا مذمت والی بات نہیں، جیسا کہ تم نے سمجھ لیا ہے۔
ٹھیک ہے، تو بتایا گیا کہ بلکہ ہم تمہیں بتلاتے ہیں کہ یہ بدترین لوگ ہیں، گمراہ ترین لوگ ہیں جو نفرت اور مذمت کے قابل ہیں۔ کون ہیں وہ لوگ؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ہاں بہت زیادہ یعنی کہ لعنت والے ہیں، اللہ کی لعنت ہوئی ان پر، اس کا غضب ان پر نازل ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بعض کو بندر بنایا، بعض کو سور بنا دیا، اور وہ لوگ جنہوں نے طاغوت کی پوجا کی۔ تو یعنی کہ اب ان کو ایک طرح سے آئینہ دکھایا جا رہا ہے کہ اب دیکھ لو یہ کس کا کردار ہے جس کے بارے میں یہاں پر فرمایا، ٹھیک ہے۔ تو ہم جانتے ہیں، یہ ہم سورہ البقرہ میں بھی ہم پڑھ آئے کہ ان کو جرائم کی پاداش میں پھر ان کے چہرے ہی مسخ کر دیے گئے، ان کو بندر بنا دیا گیا، نعوذ باللہ۔ تو استغفر اللہ توب الیہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی لعنت سے ہمیں بچائے اور اپنے غضب سے ہمیں بچائے، اور اللہ نہ کرے کہ ہم اللہ کی ناراضگی کے ایسے کام کریں کہ اللہ تعالیٰ مسخ کر دیں، یعنی انسانوں کے جسموں کو، اور یعنی اللہ تعالیٰ کسی بھی طرح کے اخلاقی بگاڑ سے ہمیں بچائے، آمین۔ اور یعنی کہ یہاں پر جو آ رہا نا کہ شر مکانہ و اضل عن سواء السبیل، اللہ سبحانہ تعالیٰ سیدھے راستے کی سے بھٹکنے سے ہمیں بچا لے، آمین یا رب العالمین۔ ہمیں سیدھا اور سچا راستہ دکھائیں، اس پر چلنے کی توفیق دیں، آمین۔ اہدنا الصراط المستقیم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔